گروپ اب شروع ہو رہے ہیں کہ جن کا مرکزی مضمون توحید ہے، اس لیے کہ اگرچہ ویسے یہ چوتھا گروپ شروع ہو رہا ہے، لیکن چونکہ مکی صورتوں کا تو یہ تیسرا ہی گروپ ہے۔ مکی پہلی صورت پہلے گروپ کے اندر صرف سورہ فاتحہ ہے، وہ ویسے بھی مکی مدنی کی تقسیم سے بلند تر ہے، تو گویا کہ دو جو پہلے گروپ آئے جن میں سے پہلے میں صرف دو مکی صورتیں تھیں، الانعام، الاعراف، دوسرے میں یہ 14 سورہ یونس سے لے کر مومنون تک، بلکہ ہاں مکی صورتیں۔ اب یہ تیسرا گروپ ہے سورۃ الفرقان سے لے کر اور سورہ سجدہ تک، یہ 8 صورتیں ہیں۔ اس کے بعد مدنی صورت آئے گی سورہ احزاب، اور سورہ احزاب مانوی اعتبار سے جوڑا ہے سورہ نور کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ بڑی بابرکت ہے وہ ہستی جس نے کہ الفرقان نازل فرمایا اپنے بندے پر۔ یہ تیسری صورت ہے کہ جس کی مطلع میں پہلی آیت میں حضور کا جو تذکرہ ہے وہ عبد کی نسبت سے ہے۔ سورہ بنی اسرائیل، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ سورہ کہف، الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب۔ اور یہاں پر اب یہ تیسری صورت ہے، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، تاکہ ہو جائیں تمام جہان والوں کے لیے خبردار۔ اس قرآن کے ذریعے سے محمد الرسول اللہ کی رسالت ہے جو تا قیام قیامت جاری رہے گی۔ جس کو بھی قرآن پہنچ گیا، حضور کا انذار پہنچ گیا، وہ آیت یاد کر لیجئے سورہ انعام میں آئی تھی، قل اوحی الی ھذا القرآن لانذرکم بہ ومن بلغ۔ جس کو بھی قرآن پہنچ جائے، اب آگے پہنچانا امت کا کام ہے۔ الذی لہ ملک السماوات والارض، وہ کہ جس کے لیے ہے بادشاہی آسمانوں اور زمین کی، ولم یتخذ ولدا، یہ بہت مشابہ ہے سورہ بنی اسرائیل کی آخری آیت سے، اس نے کسی کو اپنی اولاد نہیں بنایا، ولم یکن لہ شریک فی الملک، اور نہ ہی اس کا کوئی ساجی ہے حکومت میں، حکومت کے اختیارات میں، حاکمیت میں، وخلق کل شیء، اور اسی نے ہر شے کو پیدا کیا، وہ خالق ہے تنہا، باقی سب مخلوق ہیں، فقدرہ تقدیرا، اور ہر شے کی پھر اس نے ایک اندازہ مقرر کر دیا ہے، ہر شے کے لیے ایک اندازہ ہے۔ واتخذوا من دونہ آلہۃ، اور انہوں نے اختیار کر لیے ہیں اس کے سوا ایسے آلہہ، ایسے دیوی اور دیوتا، لا یخلقون شیئا وہم یخلقون، جو کسی بھی شے کی تخلیق نہیں کرتے بلکہ وہ تو خود مخلوق ہیں، ولا یملکون لانفسہم ضرا ولا نفعا، اور نہ انہیں اختیار خود اپنے بارے میں کسی برائی کا یا بھلائی کا ہے، نہ کسی اچھائی کا اور نہ کسی برائی کا، ولا یملکون موتا ولا حیاتا ولا نشورا، نہ انہیں اختیار ہے موت کا، نہ اختیار ہے جینے کا، نہ اختیار ہے جی اٹھنے کا۔ وقال الذین کفروا ان ھذا الا افک افتراہ، اور کہا ان کافروں نے، یا یہ کافر کہتے ہیں کہ یہ کچھ نہیں ہے، یہ قرآن جو ہے ایک گھڑ لیا ہے اس کو اس محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم، ان ھذا نہیں ہے یہ الا افک افتراہ ہو، بلکہ ایک افک ہے، گھڑی ہوئی شے ہے جس کو کہ گھڑ لیا ہے اس نے، وعانہ علیہ قوم آخرون، اور اس میں مدد کی ہے اس کی کچھ اور لوگوں نے۔ یعنی محمد کو یہ ساری معلومات تو نہیں ہو سکتی تھی، لیکن یہ کہ کچھ اور لوگ ہیں، کوئی نہ کوئی اس نے بنا رکھا ہے، کوئی پینل ہے کہ جو ان کو یہ ساری مدد دے رہا ہے اس تصنیف کے اندر اس کتاب کی۔ قومن آخرون فقط جاؤ ظلما و زورا، تو انہوں نے بڑی ہی ظلم پر اور بڑی جھوٹ کے اوپر کمر کس لی ہے، انہوں نے اتنی ایسی بڑی باتیں جو کہی ہے، یہ گویا کہ بہت بڑا جھوٹ ہے اور بہت بڑا افتراء ہے۔ وقالوا اساطیر الاولین، وہ کہتے ہیں کیا ہے یہ پرانے قصے ہیں، پرانی باتیں ہیں، اکتتبھا، یہ انہوں نے لکھوا لیے ہیں کسی اور سے۔ اکتتبھا، کتب یکتب لکھنا، اکتتاب باب افتعال ہوگا، کسی سے کچھ لکھوا لینا، اکتتبھا، انہوں نے لکھوا لی ہیں چیزیں، فہی تملی علیہ بکرۃ واصیلا، اور یہ ان کو پھر ڈکٹیٹ کرائی جاتی ہیں، املا کرائی جاتی ہیں صبح شام۔ صبح و شام کوئی آتا ہے، کوئی شخص ان کو بتاتا ہے، وہ پھر یہ یاد کر لیتے ہیں، اور صبح و شام جو کچھ بھی آتا ہے اس کو پھر آ کے ہمیں سناتے ہیں، دھونس جماتے ہیں کہ وہی آئی ہے۔ قل انزلہ الذی یعلم السر فی السماوات والارض، کہہ دیجئے اسے نازل کیا ہے اس ہستی نے جو جانتا ہے ہر چھپی ہوئی شے کو آسمانوں کی اور زمین کی، انہ کان غفورا رحیما، یقیناً وہ بخشنے والا اور رحیم ہے۔ وقالوا ما لہذا الرسول، اور وہ کہتے ہیں یہ کیسا رسول ہے، کیا ہوا اس رسول کو، کہتا ہے کہ میں رسول ہوں، یاکل الطعام، لیکن کھانا کھاتا ہے، ویمشی فی الاسواق، اور سب بازاروں میں چلتا پھرتا ہے۔ کہیں کوئی چیز آپ خریدتے بھی ہوں گے اپنے گھر کے معاملات کے اندر، یا اس سے پہلے تو آپ کاروبار بھی کیا کرتے تھے، یہ بازاروں میں ہماری طرح چلتا پھرتا ہے، کھانا اس کو کھانے کی حاجت ہوتی ہے، یہ کیسے رسول ہو گیا؟
لولا انزل الیہ ملک، کیوں نہیں کوئی بھیجا گیا ان کی طرح کوئی فرشتہ ہوتا، اڑتا ہوا پروں کے ساتھ وہ نیچے آتا ان کے پاس اور وہ کہتا یہ اللہ کے رسول ہیں، فیکون معہ ظہیرا نذیرا، اور وہ ان کے ساتھ ہوتا، آگے آگے چلتا ان کے، ہٹو بچو جیسے چلتے ہیں یہ اللہ کے رسول آ رہے ہیں، اور وہ خبردار کرتا لوگوں کو ان کے ساتھ مل کر۔ اور یلقا الیہ کنز، یہ وہی باتیں جو سورہ بنی اسرائیل میں آ چکی ہیں، یا ان کو دے دیا گیا ہوتا، ان پر ڈال دیا گیا ہوتا، آسمان سے گر پڑتا ان پر ایک خزانہ، او تکون لک جنت یاکل منہا، یا پھر ان کے لیے ایک باغ بنا دیا جاتا ہے یہاں اس مکے کی سرزمین میں، وادی غیر ذی زرع میں، جس سے یہ بفراغت کھاتے اطمینان سے، ان میں سے میوے ان کو ملتے۔ وقال الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسحورا، اور کہا ان ظالموں نے کہ تم لوگ نہیں پیروی کر رہے ہو، نہیں ان کی باتوں پر دھیان دے رہے ہو، ان لوگ کہ جو ہیں صرف ایک سحر زدہ شخص ہے، ان پر تو کچھ جادو ہو گیا ہے، یا کوئی آسیب ان پر آ گیا ہے، تاکہ ان کو یہ نظر آتا ہے کہ کوئی آیا ہے فرشتہ، حقیقت میں کوئی نہیں ہوتا، یہ سحر زدہ شخص ہے۔ انظر کیف ضربوا لک الامثال، اے نبی دیکھیے یہ کیسی مثالیں آپ کے لیے بیان کر رہے ہیں، فضلوا، تو وہ بھٹک گئے ہیں، گمراہ ہو گئے ہیں، فلا یستطیعون سبیلا، اور اب ان کے لیے ممکن نہیں ہے کہ یہ سیدھے راستے پر آئیں، اس لیے کہ اب یہ اس پر اڑ جائیں گے، ضد کریں گے۔ یہ میں آپ کو بتا چکا ہوں، یہ جو دو گروپ ہمارے ہیں جو ہم پڑھ رہے ہیں، جن میں سے یہ پہلا گروپ ہے جس کی پہلی صورت ہے، یہ درمیانی 4 سالوں کی صورتیں ہیں، 12 برس ہیں مکی دور کے۔ پہلے 4 سال کی صورتیں بالعموم وہ ہیں جو سورہ قاف سے آگے ہیں، 2 گروپ ہیں وہ آخر میں، منزل ایک ہے، سورہ قاف سے آگے منزل ایک ہے، گروپ 2 ہیں مکی مدنی صورتوں کے، وہ ہیں جو ابتدائی 4 سال کے ہیں۔ یہ 2 ہیں کہ جو درمیانی 4 سالوں کے، جو ہم پڑھ چکے ہیں 16 صورتیں، 2 انعام و اعراف اور 14 سورہ یونس سے لے کر مومنون تک، یہ ہے آخری 4 سالوں کی، تو یہ درمیانی 4 سال ہے۔